السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرحمان صاحب فیصل آباد سے، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب کا سوال یہ ہے گا جو قبر کے اندر عذاب ہوگا انسان کی جسم کو ہوگا یا انسان کی روح کو ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں سوال کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوگا وہ جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا؟ یہ جو ہے نا دونوں کو ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روح بھی اسی قبر کے اندر ہو. وہ روح جس کا جو مقام ہے وہیں پر ہو، جی پھر بھی اس کو جو عذاب جسم کو مل رہا ہے وہی عذاب روح کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ جرم میں یہ دونوں شریک ہیں. جب دونوں شریک ہیں تو دونوں کا عذاب ملے گا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سورج بہت دور ہے، اور بہت دور ہونے کے باوجود اس کا یہ ہے کہ اس کی تپش ہم محسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح روح بھی دور ہو، جسم دور ہو، آپس میں ان کا ایک کنیکشن، ایک رابطہ ہے، تو دونوں کو عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور اسی طرح نعمتیں بھی دونوں کو حاصل ہوں گی. اچھا، نعمتیں بھی دونوں کو حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے. اس میں نا عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں مثلا فرعون ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی روز قیامت ایسا ہوگا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام. اب فرعون کی ممی تو یہاں پہ موجود ہے، یعنی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام. اب ہے کیا مسئلہ؟ کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ یہ ہے عالم برزخ. یعنی جب دنیا سے کسی کا ناطہ کٹ جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اور عالم برزخ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق ہم دنیا میں نہیں جان سکتے، نہ اس کو قیاس کر سکتے ہیں نہ جان سکتے. اس کی میں ایک حدیث سے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں سوال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، جس کو نہیں پتا وہ کہتا ہے میں وہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے. صحیح بخاری کی روایت. اچھا، پھر فرشتے اس جرم کی وجہ سے اسے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ سمجھا نہ پڑھا. تو پھر وہ ہتھوڑے مارتے ہیں. ہتھوڑوں کی آواز کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے. اب وہ ہتھوڑے تو پڑتے ہیں لیکن ہم نہیں سن سکتے، پرندے سن لیتے ہیں، جانور سن لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے پوشیدہ رکھا ہے اس سے پوشیدہ رکھا ہے. یہی تو غیب پہ ایمان لانا ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں بحیثیت مسلمان کہ یہ عذاب قبر ہے. اور اگر ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا فرعون کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں. بالکل.